بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بہت جلد مشرقی یورپ میں فوج بھیجیں گے، صدر جو بائیڈن۔ روس پر حملہ ہوا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، بیلاروس کے صدر کی دھمکی۔ یوکرائن تنازع پر شی جن پنگ پیوٹن کے درمیان اہم ملاقات متوقع۔ امریکہ اور یورپی ممالک کا طالبان سے ڈرو موڈ کا مطالبہ۔ امریکہ میں اب آپ گھر پر خود کورونا ٹیسٹ کر سکیں گے۔ ترکی کا ناشتہ اتنا مقبول کیوں ہو رہا ہے؟ بی جے پی جماعت بھارت کی سب سے مالدار پارٹی۔ روزانہ 10 منٹ کی چہل قدمی سے حیرت انگیز ریزلٹ۔ خود کار روبوٹ سرجن نے 4 کامیاب آپریشن کر دیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی مشرقی یورپ میں نیٹو کی موجودگی بڑھانے کے لیے امریکی فوجی بھیجیں گے۔ مغربی یورپ کے بیشتر حصوں میں پہلے سے ہی امریکہ کے لاکھوں فوجی تعینات ہے۔ یوکرائن نیٹو کا رکن ملک نہیں، تاہم امریکہ کو خدشہ ہے کہ اگر روس یوکرائن پر حملہ کرتا ہے تو روس پڑوسی ممالک کی جانب بھی بڑھ سکتا ہے۔ روس کا اصرار ہے کہ اس کا حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاہم اس نے سرحدوں پر 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو تعینات کیا ہوا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ روس جنگ نہیں چاہتا، تاہم روس اپنے مفادات پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ روس مطالبہ کر رہا ہے کہ مغربی طاقتیں یوکرائن کو نیٹو اتحاد میں شامل نہ کریں اور اس طرح یوکرائن کے لیے دیگر مراعات کا بھی مخالف ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ نے روس کو دھمکی دی تھی کہ یوکرائن پر حملہ کرنے کی صورت میں اس پر سخت پابندیاں لگا دی جائیں گی، جن میں روسی صدر پیوٹن کو ذاتی طور پر ہدف بنانے کے اقدامات بھی شامل ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ یوکرائن پر حملہ کرنے کے خطرناک نتائج ہوں گے جو کو دنیا کو بدل کر رکھ دیں گے۔ بیلاروس کے صدر کا کہنا ہے کہ اگر روس پر براہ راست حملہ کیا گیا تو ان کا ملک باہمی اتحادی معاہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے روس کا ساتھ دے گا۔ صدر الیگزینڈر کے مطابق یوکرائن پس پردہ سودے بازی کا موضوع ہے۔ یوکرائن کے عوام کو تنازعات کے شعلوں میں دھکیل دیا جاتا ہے اور وہ سب جانتے بوجھتے ہوئے جارحیت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بیلاروس کے صدر نے اراکین پارلیمنٹ کو بتایا کہ خطے میں فوجی تصادم کا امکان صرف 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ اگر براہ راست ہم پر حملہ کیا جاتا ہے اور جنگ چھیڑی جاتی ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر بیلاروس کے اتحادی روس پر براہ راست حملہ کیا جاتا ہے تو پھر بیلاروس بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے درمیان باہمی اتحادی معاہدے موجود ہیں۔ بیلاروس صدر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے ملک پر حملے کی صورت میں لاکھوں روسی فوجی بیلاروس کے دفاع میں شامل ہو جائیں گے۔ روسی صدر پیوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان یوکرائن تنازع پر اہم ملاقات آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ روس اور چائنا کے تعلقات کو امریکہ اور دوسری مغربی ممالک میں قریب سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس ملاقات میں بہت سا وقت بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال پر صرف ہوگا، جس میں روس کے لیے سلامتی کی ضمانتیں، یورپ میں سلامتی اور روس کی امریکہ اور نیٹو کے ساتھ بات چیت اور علاقائی مسائل شامل ہیں۔ ناروے کی میزبانی میں ہونے والے اوسلو مذاکرات میں امریکہ اور یورپی ممالک کے نمائندوں نے طالبان سے ڈرو موڈ کا مطالبہ کیا ہے۔ اوسلو میں ہونے والے مذاکرات میں یورپی یونین، فرانس، جرمنی، اٹلی، ناروے، برطانیہ اور امریکہ کے خصوصی ایلچیوں اور نمائندوں نے طالبان کے وفد کے ساتھ مذاکرات کیے۔ طالبان سے ملک میں جبری حراست، مخالفین کو لاپتہ کرنا، میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن اور تشدد کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا، اور خواتین کی ملازمتوں اور لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی سمیت ان پر بغیر محرم کے سفر کی پابندیوں پر بھی تنقید کی۔ مذاکرات کے شرکاء نے افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری امداد کی بحالی پر بھی زور دیا اور ملکی بینکوں میں کیش لیکوڈیٹی کی ضرورت کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ملک چلانے کے لیے بینکوں میں نقد رقم کا ہونا ضروری ہے۔
تاہم اعلامیہ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر طالبان اپنی حکومت کو تسلیم کرانا، اثاثوں کی بحالی اور امدادی فنڈز کی فراہمی چاہتے ہیں تو انہیں درج بالا تمام معاملات پر مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ گزشتہ سال اگست میں طالبان نے افغانستان میں اقتدار سنبھال لیا تھا، جس کے بعد بیرون ملک بینکوں میں افغان حکومت کے اثاثوں کو منجمد کر دیا گیا تھا اور امدادی فنڈز بھی روک لیے گئے تھے۔ فنڈز کی کمی کے باعث لاکھوں افغانیوں کو بھوک اور افلاس، بے روزگاری اور مہنگائی کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس صورتحال کو شہریوں کے لیے جہنم قرار دیتے ہوئے امداد کی بحالی پر بھی زور دیا ہے، تاہم عالمی قوتیں طالبان کو براہ راست امداد دینے کی بجائے بین الاقوامی تنظیموں اور این جی اوز کے ذریعے امداد کی افغان عوام تک پہنچانا چاہتی ہے۔ امریکی حکومت نے شہریوں کے لیے گھر پر 4 کورونا کٹس مفت منگوانے کی اسکیم شروع کی ہے۔ امریکی شہریوں کو گھر پر ٹیسٹ کرانے کی سہولت کی فراہمی کے لیے حکومت نے نجی کمپنی آئی ہیلتھ لیب سے اضافی 10 کروڑ کورونا کٹس خرید لی ہیں۔ یہ خریداری ملک بھر میں شہریوں کو گھر پر مفت ٹیسٹ کرانے کی سہولت کی فراہمی کے لیے 50 کروڑ کورونا کٹس کی فراہمی کے وائٹ ہاؤس کے منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت کوئی بھی شہری سرکاری ویب سائٹ سے کورونا ٹیسٹ کرانے کی کٹ آرڈر کر سکتا ہے اور اس کی ڈلیوری 7 سے 12 دن میں ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں اومیکرون ویرینٹ کے تیزی سے پھیلاؤ کے دوران شہریوں کو ٹیسٹ کرانے کی مشکلات کا سامنا تھا۔ دنیا بھر میں مختلف قسم کی ڈشز ہیں جو کہ کافی مشہور ہوئی ہیں، جیسا کہ پیزا، مگر اب ترکش کھانے بھی پاکستانیوں کے دل جیت رہے ہیں۔ ان سب میں ترکش ناشتہ سب کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ ترکش ناشتے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مختلف اقسام کے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ ان میں چیز، مکھن، جیم، بریڈ، ٹماٹر، انڈا، زیتون، کھیرا، خشک میوہ جات، پھل، قہوہ اور پھلوں کا جوس شامل ہوتا ہے۔ ترکی میں انڈوں کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ کبھی فرائیڈ انڈا کھایا جاتا ہے تو کبھی انڈے میں پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ، پکا ہوا گوشت، سبزیوں کا استعمال، مختلف قسم کے مسالوں کا استعمال کر کے انڈوں کی ڈشز بنائی جاتی ہیں۔ ناشتے کا اہتمام اس طرح کیا جاتا ہے جیسا کہ کسی مہمان کے لیے تیاری کی گئی ہو۔ اگر کھجور ٹیبل پر ہے تو اس کے لیے الگ سے اسی کے سائز کے حساب سے کٹوری رکھی جاتی ہے۔ جیم، مکھن، ان سب کے لیے الگ الگ کٹوریاں رکھی جاتی ہیں۔ انڈوں کو کڑاہی میں ہی لایا جاتا ہے۔ اسی طرح قہوہ کو بھی خاص طور پر کانچ کے گلاس میں پیش کیا جاتا ہے۔ مہلمہ ایک ایسی ڈش ہے جس میں چیز، مکھن، پانی اور مکئی کے دانوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ترکش ناشتے کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ قدرتی غذائیں جیسا کہ زیتون، کھیرا، ٹماٹر، تربوز، ڈرائی فروٹس کا استعمال صبح کے وقت ناشتے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ بھارت میں 2014 سے برسر اقتدار جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی ہندو انتہا پسند تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ملک کی سب سے مالدار سیاسی پارٹی بھی ہے۔ بھارت میں انتخابی اصلاحات پر زور دینے والے غیر سیاسی ادارے ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز نے ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں کے ظاہر کردہ اثاثوں اور اخراجات کی بنیاد پر رپورٹ تیار کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کی 7 قومی جماعتوں کے کل اثاثوں کی مالیت 70 ارب سے زائد ہے۔ اے ڈی آر کے مطابق ملک کی سب سے مالدار جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، جس کے کل ظاہر کردہ اثاثوں کی مالیت 50 ارب کے قریب ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں اپنا اثر و رسوخ رکھنے والی سیاسی جماعت بہوجن سماج پارٹی ملک کی دوسری مالدار جماعت ہے، جس کے اثاثوں کی مالیت 7 ارب روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ بھارت کی سب سے پرانی اور سب سے زیادہ وقت کے لیے برسر اقتدار رہنے والی سیاسی جماعت کانگریس 6 ارب روپے سے زائد مالیت کے اثاثوں کے ساتھ بھارت کی تیسری سب سے امیر جماعت قرار پائی ہے۔ بھارت کی 51 سیاسی جماعتیں 1 ارب 38 کروڑ روپے سے زائد کی مقروض ہیں۔ انہوں نے 1 ارب سے زائد کا قرض بینکوں سے لے رکھا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق کانگریس پارٹی سب سے زیادہ مقروض ہے، اس پر واجب الادا قرض 50 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے۔ دنیا کی قیمتی دوائی کو چاندی کے ورق میں لپیٹ کر سونے کے چمچے سے بھی کھایا جائے تب بھی اس کی تاثیر ورزش کے مقابلے میں حقیر ہے۔
اب معلوم ہوا ہے کہ اگر روزانہ 10 منٹ ورزش، جسمانی سرگرمی اور چہل قدمی کی جائے تو اس سے امراض دور رہتے ہیں اور صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اسی رپورٹ کی بنا پر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ 40 سے 85 برس کے افراد روزانہ 10 منٹ واک کو یقینی بنائیں۔ اگر لوگ اس کے عادی ہو جائیں تو سالانہ 1 لاکھ سے زائد افراد صرف امریکہ میں ہی ان کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ اگر جاگنگ کی بجائے تیز قدمی بھی کی جائے تو اس سے ہر رنگ اور نسل کے بزرگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں تیار کردہ روبوٹ سرجن نے دنیا میں پہلی بار مکمل خود کار طور پر 4 کامیاب آپریشن کر کے سرجری کی نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ پیٹ کے یہ تمام آپریشن تجرباتی تھے جو جانوروں پر کیے گئے۔ ان کے بعد یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ روبوٹ سرجن جلد ہی انسانوں کے خود کار آپریشن کرنے لگیں گے۔ یہ صرف روبوٹ نہیں بلکہ روبوٹ بازو، 3D کیمروں، سینسرز اور خصوصی الگورتھم پر مشتمل ایک بھرپور نظام ہے جسے اسمارٹ ٹشو آٹونومس روبوٹ یا مختصراً اسٹارز کا نام دیا گیا ہے۔ اسے کمپیوٹر سائنس اور مکینیکل انجینئر کے اسسٹنٹ پروفیسر حامد سعیدی اور ان کے ساتھیوں نے 2016 میں تیار کیا تھا۔ تقریباً 5 سال تک مسلسل بہتر بنانے کے بعد اب اسٹار اس قابل ہو گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی انسانی مداخلت یا رہنمائی کے بغیر مکمل خود مختار انداز میں آپریشن کا پیچیدہ عمل انجام دے سکے۔ اس میں مطلوبہ مقام پر کھال کو کاٹنے، متعلقہ اندرونی حصے کرنے اور سب سے آخر میں وہ مقام بند کرنے تک وہ تمام مراحل شامل ہیں جو سرجری کے تحت آتے ہیں۔ ڈاکٹر حامد سعیدی کے مطابق روبوٹ نے انسان سرجن کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتر نتائج دیے ہیں۔ دوستو، یہ تحقیق سائنس روبوٹکس کے تازہ میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ چینی ہزاروں سالوں سے آکو پنکچر کا طریقہ علاج استعمال کر رہے ہیں۔ آکو پنکچر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم پر درست جگہ دباؤ ڈالنے سے جسمانی درد، نفسیاتی دباؤ اور کئی طرح کی بیماریوں سے فوری راحت ملتی ہے۔ مثلاً 3 مائلز پوائنٹ گھٹنے کی ٹوپی سے تقریباً 1.5 انچ نیچے ہوتا ہے اور اس کو دبانے سے نظام ہضم کو تقویت ملتی ہے اور پیٹ کی بہت سی دردوں، جی متلانا، وامٹنگ وغیرہ کو آرام دیتا ہے۔ اس کو دبانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹانگ کو ٹیڑھا کر کے یہ رگ دونوں ٹانگوں پر 1 منٹ تک ہلکے پریشر کے ساتھ دبائیں۔ آنکھوں کے درمیان پوائنٹ آف تھرڈ آئی کو دبانے سے سر درد، ڈپریشن، تھکاوٹ اور سٹریس کو آرام ملتا ہے۔ اس پوائنٹ پر 1 منٹ تک انگوٹھوں یا انگلیوں سے ہلکا پریشر ڈالیں۔ کلائی پر ہاتھ سے تقریباً 3 انگلیاں اوپر کلائی کے بالکل درمیان میں اس پوائنٹ کو دبانے سے وامٹنگ، جی متلانا کی شکایت میں آرام کا سبب بنتا ہے۔ اس پوائنٹ کو ہلکے پریشر سے دبائیں اور 4 سے 5 سیکنڈ اس کا مساج بھی کریں۔ آنکھوں کے دونوں کناروں پر واقع اس پوائنٹ کو دبانے سے تھکی ہوئی آنکھوں کو آرام ملتا ہے۔ مساج کے لیے اس دونوں پوائنٹس کو انگلیوں سے آہستہ آہستہ آرام آنے تک رکھ دیں۔ پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان 1.5 انچ اوپر اس پوائنٹ کو 1 منٹ تک دبانے سے سر درد، آنکھوں کی تھکاوٹ، پاؤں کے درد کی شکایات دور ہوتی ہیں۔ سینے کے بالکل درمیان میں آسانی سے اس پوائنٹ کو تلاش کیا جا سکتا ہے اور اسے 1 منٹ تک دبانے سے پریشانی، ڈپریشن اور دیگر جذباتی بیماریوں میں راحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہاتھ کے انگوٹھے اور انڈیکس فنگر یعنی شہادت کی انگلی کے درمیان اس پوائنٹ کو 1 منٹ تک دبانے سے دانت کی درد، گردن اور کاندھوں کی درد اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ پاؤں کے نیچے انگوٹھے سے تقریباً 1.5 انچ نیچے اس پوائنٹ کو دبانے سے غشی، سر درد اور متلی آنے میں آرام ملتا ہے۔ اس پوائنٹ کو انگوٹھے یا انگلی سے 1 منٹ تک دبا کے رکھیں۔ گردن کے دونوں طرف نیچے پوائنٹ دبانے سے درد شقیقہ، درد سر اور چکر آنے کی صورت میں آرام ملتا ہے۔ ان دونوں پوائنٹس کو انگلیوں سے دبائیں اور 1 منٹ تک دبائے رکھیں۔ سر کے بالکل نیچے والے گڑھے پر موجود اس پوائنٹ کو دبانا نصیر پھوٹنے، سر درد اور مسوڑوں کی سوجن میں آرام کا باعث بنتا ہے۔ کمر پر ویسٹ لائن پر سپائن کے دونوں طرف یہ 4 پوائنٹ دبانے سے معدے کی درد، پیٹ کی درد اور بد ہضمی سے آرام حاصل کیا جا سکتا ہے۔
کلائی کے اوپر ہاتھ سے 3 انچ پہلے یہ پوائنٹ دبانا اپارا کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ کوہنی کے بالکل نیچے یہ پوائنٹ بخار، گلا پکنا، اس کے علاوہ یہ امیون سسٹم کو بھی تقویت دیتا ہے۔ لندن میں 3 بار کورونا کی وجہ سے شادی ملتوی کرانے والے جوڑے کی بالآخر چوتھی کوشش آخری لمحوں میں کامیاب ہو گئی۔ دلہا دلہن نے پہلے 3 بار شادی کی تقریب کا اہتمام کیا اور ہر بار کافی اخراجات بھی کر ڈالے کہ شادی سے کچھ دن پہلے لاک ڈاؤن لگ جاتا تھا۔ اب چوتھی بار جب لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تو انہوں نے ہنگامی طور پر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور لاک ڈاؤن شروع ہونے سے محض 2 گھنٹے پہلے وہ میاں بیوی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ جاپان میں جتنے لوگوں نے اپنی خود کی جان لی ہے ان کی تعداد گزشتہ 10 ماہ میں کورونا سے مرنے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس بات کا انکشاف ایسے واقعات شمار کرنے والے اداروں نے کیا ہے۔ صرف اکتوبر میں ہی 2153 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں اکثریت خواتین کی ہے۔ اس کی تصدیق ایسے واقعات روکنے کی رضاکار تنظیم نے بھی کی ہے جو جاپان میں ہاٹ لائن چلاتی ہیں۔ جاپان اور جنوبی کوریا میں یہ صورتحال گمبھیر ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کورونا کے دوران گھر میں قید، بے یقینی، خوف اور ذہنی تناؤ وغیرہ ہے۔ دوسری جانب جاپان کے تیز رفتار معاشرے میں لوگ ملنے کا وقت نہیں نکالتے اور ہر شخص تنہائی اور گھٹن کا شکار ہے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں اس امر کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ آیا اس وبا سے ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ لیکن جاپان اور جنوبی کوریا میں کورونا کا واضح اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل دوستو جاپان میں ایسے واقعات کا رجحان بہت زیادہ تھا جس میں اب مزید تیزی آ گئی ہے۔ تاہم امریکہ اور برطانیہ میں چھوٹے پیمانے پر تحقیق ضرور ہوئی ہے، وہاں بھی 18 سے 24 سالہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں ایسے واقعات کا رجحان زیادہ دیکھا گیا ہے۔ تاہم یہ شرح جاپان میں ہولناک سطح تک پہنچ چکی ہے۔ اس میں ملوث تمام خواتین کی عمریں 29 سال سے بھی کم تھیں۔ جرمنی میں اگلے موسم بہار میں ماہانہ بنیادی تنخواہ کے حوالے سے ایک آزمائشی پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ میں شامل افراد کو ایک مقررہ تنخواہ دی جائے گی۔ اس پروجیکٹ میں تقریباً 2 ملین افراد نے درخواستیں دے رکھی ہیں۔ ان میں سے 122 افراد کو ماہانہ 1200 یورو تنخواہ دی جائے گی۔ منتخب کردہ 122 افراد یہ تنخواہ 3 سال تک موصول کرتے رہیں گے۔ یہ آزمائشی پروجیکٹ جرمن ادارے برائے اقتصادی تحقیق DIB کا ہے اور اس کا مقصد ایک بنیادی تنخواہ کا تعین کرنا ہے۔ یہ ادارہ اپنی ریسرچ میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک غیر مشروع تنخواہ کتنی ہو سکتی ہے اور اس کے انسانی معاشرتی رویوں پر کیسے اثرات مرتب ہو سکیں گے۔ اس ریسرچ میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر کسی ایک فرد کو طویل عرصے تک غیر مشروط بنیادی تنخواہ دی جائے تو اسے وصول کرنے والے فرد کی سوچ اور روزمرہ عوامل کس حد تک تبدیل ہوں گے۔ اگلے سال چاند پر 2 ریموٹ کنٹرول کاروں کے درمیان ریسلنگ کا مقابلہ ہوگا۔ ان گاڑیوں کو برطانوی ہائی اسکول کے طلباء و طالبات نے ڈیزائن کیا ہے۔ اگلے برس اکتوبر میں یہ گاڑیاں اسپیس ایکس کے فالکن 9 کے راکٹ کے ذریعے بھیجی جائیں گی۔ گاڑیوں کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ چاند پر زمین کے چھٹے حصے کے برابر کم ثقل کے ماحول میں ایک مخصوص راہ پر دوڑیں گی۔ اس طرح دنیا کی پہلی گاڑی چاند کی سطح پر دوڑے گی۔ پہلے 8 ہفتے تک مختلف کالجوں کے طلباء و طالبات کے درمیان مقابلے ہوں گے۔ آخر میں بچ رہنے والی 2 ٹیموں کی 2 کاروں کے درمیان چاند پر دوڑ کا میلہ لگے گا۔ مقابلے کے تحت ہر گاڑی کا وزن صرف 5.5 پاؤنڈ رکھا گیا ہے، لیکن اسے چاند پر بھیجنا ایک بہت مہنگا نسخہ ہے کیونکہ چاند پر 1 پاؤنڈ وزنی سامان بھیجنے پر $5,44,000 خرچ ہوتے ہیں اور اس طرح 2 کاروں کو بھیجنے پر $1 کروڑ خرچ ہوں گے۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جو خواتین روزانہ نصف گھنٹے پیدل چلتی ہیں وہ زائد بلڈ پریشر کے طویل عرضے کا شکار ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ یہ تحقیق ہائپر ٹینشن نامی میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ اس مطالعے میں درمیانی عمر اور بزرگ خواتین کو شامل کیا گیا تھا۔
جن کی عمریں 50 سے 80 برس تک ہیں۔ کل 80,000 خواتین کو شامل کیا گیا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فالتو بیٹھے رہنے سے خواتین میں امراض قلب کے سنگین مسائل کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ 9 گھنٹے سے زائد وقت نہ بیٹھیں۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلسل بیٹھنے سے اجتناب کریں، کیونکہ دن میں 9 گھنٹے سے زائد بیٹھنے سے دل کے امراض بالخصوص ہارٹ فیلئر کا خطرہ 42% تک بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔